تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیری پاک رضی اللہ تعالیٰ کو گنبد خضرا سے جواب آیا، وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر والبحر، اے خشکی اور تری کے بزرگوں کے مرکز، اے نظام ولایت کے مرکز، تجھ پر بھی مجھ محمد عربی کا سلام۔ پھر اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے بر صغیر پاک و ہند کی طرف میرے پاک نبی نے ڈیوٹی لگائی۔ خواجہ غریب نواز اجمیری پاک آئے اور لاہور داتا صاحب کے قدموں میں ان کی چلاگاہ آج بھی ان کی آمد کی خبر دیتی ہے۔ داتا صاحب کے قدموں میں آ کر بیٹھے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں آپ کو، اور اس کو ذرا غور سے سننا، جسے میرا نبی خشکی اور تری کے بزرگوں کا مرکز فرمائے، وہ داتا کے قدموں میں بیٹھے، تو یہاں والوں کو ادب کا پتہ تو چل گیا نا کہ بزرگوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اور میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، کوئی بڑے پیار سے، بعض لوگ کہتے ہیں جی خواجہ غریب نواز یہاں آئے تو غریب نواز بنے۔ اوہ اللہ کے بندے، وہ غریب نواز بن کے داتا کے قدموں میں بیٹھ کر زمانے کو بتا رہے تھے۔ جس کے قدموں میں غریب نواز بیٹھا ہے، زمانہ اسے داتا کہتا ہے۔ اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بڑا بندہ جہاں بیٹھا ہو نا، تو وہاں چھوٹے کو لفٹ کوئی نہیں کراتا، ٹھیک ہے؟ ایک طرف داتا صاحب خود آرام کر رہے ہیں، لوگ ادھر سلام کرتے ہیں، اور دوسری طرف خواجہ صاحب کے بیٹھنے والے حجرے کو چومتے ہیں، اور بالکل داتا صاحب کے پاس ہی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے حجرہ اور داتا کا مزار ہمیں یہ بتا رہا ہے، اگر کسی نے چیک کرنا ہو نا داتا کس شان کا مالک ہے، تو وہ یہ دیکھے قدموں میں سلطان الہند کا حجرہ ہے۔ اور اگر کسی نے دیکھنا ہو نا کہ غریب نواز کس شان کا مالک ہے، تو یہ دیکھے داتا کے صحن میں غریب نواز کے حجرے کو سلامیاں ہو رہی ہیں۔ اور ہم ان دونوں جگہوں کی زیارت کر کے کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار، تیری اولاد میں داتا بھی لاجواب ہے، تیری اولاد میں خواجہ بھی لاجواب ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک 70 سال رات کو سوئے نہیں۔ اس کو اب سبحان اللہ ذرا آہستہ کہیں۔ اچھا آپ میں سے کوئی یہ نہ سوچ لے کہ سوتے تو ہم بھی نہیں، یہ میں ڈش سے پہلے کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سونے کی شان ممبر پہ بیان نہیں کی جا سکتی، آپ بھی نہیں سوتے، لیکن میں اتنا ویلا نہیں کہ ممبر پہ وہ نہ سونے کی شان بیان کروں۔ میں اس سونے کی شان بیان کرنا، سونے کی شان بیان کرنا ہوں جس کو قرآن میں رب بیان کرتا ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، میرے بندے رات کو سوتے نہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ ہم تو بیڑا غرق کرتے ہیں اپنی رات کا، شاید یہی حساب نہ دے پائیں کہ رات گزاری کیسے، اور اتنا بیڑا غرق کرتے ہیں اپنی رات کا کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا تک نصیب نہیں ہوتا۔ یہ عاشق رسول کا گھر ہے کہ صبح کی نماز کے وقت گھر کے ہر کمرے میں لاشیں پڑی ہوں۔ بندے کو حیا کر کے سوچنا چاہیے، کیا منہ دکھاؤ گے مدینے کے تاجدار کو کہ صبح کا وہ وقت ہے کہ جب مالک رزق تقسیم فرما رہا ہوتا ہے، اور تیری حالت کیا ہے؟ ایک آدھا بندہ چپکے سے دروازہ بھی زور سے نا، بچے رات کو لیٹ سے سوئیں تو رات کو جلدی سلا دیتا نا۔ ان بچوں کی فکر ہے جو صبح کے ٹائم نہیں اٹھتے۔
اب اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنی چاہیے. اچھا حوالہ میں کسی چھوٹے گھر کا نہیں دے گا, بڑے گھر کا دوں گا. اس گھر کا دوں گا جس گھر کی وجہ سے گھر سنورتے ہیں, اور وہ گھر ہے اہل بیت کا. حضرت سیدنا امام حسن پاک عالی مقام علیہ السلام, آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے ساری ساری رات سجدہ کرتی, دعا کرتی. وہ دعا نہ میرے لیے ہوتی, نہ حسین کے لیے ہوتی, نہ اپنے لیے, بلکہ نانا کی امت کے لیے دعا کرتی. اچھا جب سیدہ زہرا پاک کا وصال ہوا ہے, امام حسن پاک کی عمر 9 سال سے اوپر نہیں تھی, نیچے نیچے تھی. سبحان اللہ اونچی کہتے ہیں. اور بھائی 9 سال سے نیچے نیچے تھی, اوپر نہیں تھی. اور آپ فرماتے ہیں میں ساری رات اپنی ماں کو سجدے میں دیکھتا, دعا کرتے دیکھتا. 9 سال میں جو سمجھ نہ آئے, بچے تیرے بھی ہیں, بچے میرے بھی ہیں. 9 سال کو ساری ساری رات. اب حسن پاک یہ نہیں بتاتے کہ میں کیا کرتا تھا, تیرے میرے بچے تجھے مجھے سجدہ کرتا دیکھیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں, اور جو جس میں محمد کا حصہ ہوں وہ ویسے ہی جانتے تھے. اگر سیدہ زہرا روتی تھی تو حسن بھی روتے تھے, سیدہ سجدے میں ہوتی تھی تو حسن بھی سجدے میں ہوتے تھے, حسین پاک بھی سجدے میں ہوتے تھے. مجھے یہ بتاؤ, یہ ہے اہل بیت کا پاک گھرانہ. راتیں گزرتی ہیں پر یاد خدا میں. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک 70 سال تک رات کو سو کے نہیں دیکھا. اب میں قرآن کی آیت ساتھ پڑھنے لگا ہوں. اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو رات کو سوتے نہیں, ان کے رات کے سارے اوقات میرے لیے ہوتے ہیں. کبھی سجدہ کبھی قیام. کہہ لیں سبحان اللہ. اچھا ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں سن لیں. 70 سال تک رات دن میں سوائے شرعی مجبوری کے کبھی بے وضو نہیں ہوئے. اس پر آہستہ سبحان اللہ. اور اگلی بات بتاؤں, سر چکرا جائے گا, میرا بھی چکرائے گا, آپ کا بھی چکرائے گا. 4 5 دن کے بعد روزہ افطار کرتے اور 3 سے 5 لقمے کھاتے. اور فرماتے کیا تھے, کہتے تھے جو دن کو کھائے رات کو سو جائے صبح کو درویش کہلائے, افسوس ہے اسے شرم نہ آئے. آج ہمیں اللہ والوں کی سمجھ اس لیے نہیں آتی, ہم کھا پی کے ڈکار دے کے بس فارغ, اور کئی دفعہ 7 دن تک پانی بھی نہیں پیا, اور اس کے بعد 1 گھونٹ پانی کا پیتے اور کہتے مالک مجھے معاف کر دینا, نفس مجبور کرتا ہے تو پانی کا گھونٹ پیا ہے. 11ویں والے پیر نے مہینہ کچھ نہیں کھایا. اب لوگ نے یہ کیسے کچھ نہیں کہا, اور بھائی ڈنگروں کی غذا یہ ہوتی ہے جن کی غذائی خدا کا نور ہو. وہ ہماری سمجھ میں آنے والے لوگ نہیں ہیں. اچھا ہم اگر کھا کے الحمدللہ کہہ لینا تو پھر بھی بندے ہیں, ہم کوئی ان جیسے تھوڑے ہیں. کھا کے 5 وقت کی نماز پڑھنے پھر بھی بڑی بات ہے. رب یاد رہے بڑی بات ہے. اور یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے, آواز آتی غیب سے, عثمان ہم نے تیری نماز قبول کر لی. ہر نماز کے بعد قبول کر لی. عرض کرتے یا اللہ مجھے اپنا جمال عطا کر, تیرے مقدر میں ہے, کچھ اور مانگ. ایک ہے نماز کے بعد بندے کا مانگنا, ایک یہ ہے کہ معبود کی طرف آدر ہے, مانگ. تو یہ کہتے یا اللہ
حضور کی امت کو بخش دے۔ ہر نماز کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا 30,000 گنہگار تیرے کہنے پر بخشے، اور 5 کو 30 سے ضرب دیں تو 1.5 لاکھ ہی بنتا ہے نا۔ اب یہ غریب نواز کا پیر نہ ہو تو کون ہو؟ اور حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک، آپ نے زندگی بھر حافظ قرآن بھی تھے، عالم بھی تھے۔ آج کل تو نہ علم نہ قرآن، ویسے غوث ہونے کا شوق چڑھا ہوتا ہے۔ ایک ختم قرآن پاک کا رات کو کرتے تھے، ایک دن کو کرتے تھے۔ ارے بال جی ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا ایک ختم رات ایک دن، یہ سمجھ آتی ہے؟ محنت سمجھ نہیں آتی تو مزدوری کیسے سمجھ آئے؟ وہ رب کی بارگاہ میں فنا لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی کمانے کے لیے نہیں صرف کی، جن کے شب و روز خدا کے لیے تھے خدا ان کا تھا، جن کا خدا تھا زمانہ ان کا تھا۔ اس میں ٹینشن والی بات تو کوئی نہیں۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جب آپ قرآن کا ختم کرتے تھے اللہ کی طرف سے آواز رحمت آتی، معین الدین ہم نے تیرا قرآن پڑھنا قبول کر لیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ اور میری آج کی گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، مختلف شکلوں میں شیطان لگے پھرتے ہیں۔ میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ایک مشورہ دوں، اللہ کی اس مخلوق میں لاجواب ہیں وہ لوگ جو میرے آقا کے نائب بن کر جنہوں نے دین مصطفیٰ پھیلایا، جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا کر کے مقام ولایت پہ فائز فرمایا، اور اس کے بعد کائنات میں خوش قسمت لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے ان ولیوں کا پیار عطا فرمایا ہوا۔ اور میں آپ سے یہ کہنے لگا ہوں، جس شکل میں کوئی ہو ولی ہم نہ بن سکے تو ولیوں کی نوکری سے کوئی ہمیں نکال نہ سکے۔ ٹینشن فری ہو کے بتایا کریں، غریب نواز بھی ہمارے ہیں، داتا صاحب بھی ہمارے ہیں، غوث پاک بھی ہمارے ہیں، شہنشاہ نقش بند بھی ہمارے ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بھی ہمارے ہیں، بلکہ ہم یوں کہہ دیں جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں۔ اور بات کو پھر یہاں پر آ کے اب ختم کرتے ہیں چونکہ وقت ہو گیا۔ ہر ولی کا نوکر، اس کی عظمت کو میرا سلام۔ آپ ٹینشن میں تو نہیں پڑ گئے؟ اگر آپ کو تکلیف ہوئی میں سلام واپس لے لوں۔ داتا صاحب کے نوکروں کو میرا سلام، داتا صاحب تو بڑی سلامت ہے۔ غوث پاک کے نوکروں کو میرا سلام، خواجہ غریب نواز کے نوکروں کو میرا سلام، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے نوکروں کو میرا سلام، حضرت شہنشاہ نقش بند بخارا کے نوکروں کو میرا سلام۔ اب اگلی بات کہہ رہا ہوں، جب میں ان کے نوکروں کو سلام کرتا ہوں تو جن سے انہوں نے ولایت لی ہے اس مولا علی کو اب ٹینشن نہیں لینی، مسکرا کے کائنات میں جتنے ولی ہیں یہ سب فقیران مولا علی ہیں۔